بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی. ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਜ਼ਿਲਜ਼ਲਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ شروع. قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے, بہت سخت چیز ہے. اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی. دس از ویری بگ اسٹیٹمنٹ یار. او بھائی صاحب یار پوری دیکھو ویڈیو, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, اس سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے, بہت سخت چیز ہے. اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اب کچھ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یوم ترونہا, اس دن تم دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے گی, اس سے غافل ہو جائے گی. یعنی یہ سب سے اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ماں اور بچے کا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ, اور ہر وہ ذات جو کہ پریگننٹ ہے, خواہ وہ کوئی عورت ہو یا کوئی جانور ہو, وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. حملہا, اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم دیکھو گے لوگ جیسے کہ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ, لیکن عذاب اللہ شدید, اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہی اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے. یعنی اوسان خطا ہو جانا, اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی. وہ تو سورۃ المزمل میں آیا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا 1/3 میری امت سے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی. لیکن ظاہر ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہونا ہے, یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا نصف جو ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا, ایسا نہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد میں لوگ پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی, سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھیں, وہ دیکھتے نہیں,
کان دیے تھے وہ سنتے نہیں, یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا کہ یہ تو جانوروں والا ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا, تو اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں جہنم میں پھینکا ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. رسولوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر سکتا ہے اور اس کا انکار کر سکتا ہے. دنیا میں تو کوئی گرفت نہیں آئے گی, کبھی کبھار آ بھی جائے گی, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائے گا. اور ایسی سخت پکڑ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم کے ساتھ بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے, جس طرح کہ انسان پیدا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فوراً سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور بالکل برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کی اس طرف بھی توجہ جائے, ہوش ہی نہیں ہوگی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا, اور یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو باقی پوری نوع انسانی کے اوپر حاصل ہے, کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا آنر کے طور پر. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے نکالے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب قیامت کی بے ہوشی طاری ہوگی نا, تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جزوی فضیلت رکھی ہے. تو ہر نبی کے لیے الگ الگ ایک جزوی فضیلت موجود ہے. بہرحال یہ دن اتنا سخت ہے کہ کسی شخص کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے. آج کل AI حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں, لوگوں نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا. اس میں ظاہر ہے انہوں نے ننگے جسم تو نہیں دکھائے, وہ تو ظاہر نہیں دکھا, اج دی ویڈیو دے وچ بھی AI دا بھرپور ورتوں کیتی گئی آ سکتے تھے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. لیکن جہنمیوں کا جو عذاب دکھایا انہوں نے, اسی طریقے سے جنتیوں کا جنت میں جانا اور آخرت کے دن کا جو نقشہ AI کے ذریعے انہوں نے کھینچا ہے مختلف چینلز کے اوپر, آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں جو ہونے والا ہے, لیکن وہ ویڈیو بھی دیکھے نا انسان تو ایک بار دہشت کھا جاتا ہے. وہ ویڈیو ضرور دیکھیں, اور میں اپنی اس قرآن کلاس کی جو آڈینس ہے ان سے بھی کہوں گا, جو لوگ اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, کہ وہ ساری ویڈیو ساتھ اٹیچ کریں اس قرآن کلاس کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آخرت میں معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب و کتاب شروع ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہوا تو وہ مارا گیا. تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اما عائشہ نے سوال پوچھا تو مسئلہ حل ہو گیا نا. تو نبی اسلام نے کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا, اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسری طور پر اس کا نامہ اعمال دیکھے گا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب شروع کر دیا کسی کا, وہ مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے. مسند احمد میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا. جمع کے سیغے کے ساتھ ہوگا تو حاسبنا حسابا یسیرا. تو اما عائشہ ظاہر ہے پریشان ہوئی, نماز کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی دعا کر رہے ہیں, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا, اور آپ علیہ السلام
दुआ कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, बख्शे बख्शाए हैं, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वही अल्फाज जो बुखारी मुस्लिम में आए थे कि जिसका हिसाबो किताब शुरू हो गया वो तबाह हो गया, और जिसको अल्लाह ताला ने सिर्फ हिसाबो किताब देखने के बाद सरसरी तौर पे कहा बस ठीक है और दरगुजर का मामला किया तो वो निजात पा गया। तो हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जो बुखारी मुस्लिम में आया कि 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश से भी ऐसे 70,000 लोगों को दाखिल करेगा पूरी उम्मत में से। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार फरमाए कि जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, आमीन। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। जामिया तिर्मिज़ी में, मुस्नद अहमद में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने क़यामत के दिन का नक्शा देखना हो ना, तो वो 3 सूरतें पढ़ ले। वो तीनों सूरतें जो हैं वो 30वें पारे में हैं। इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन शक्कत, ये 3 सूरतें। और वाक़अतन ये जब सूरतें आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम तफसीलन उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बाकी अगर आप मिशकातुल मसाबी में 3री जिल्द में चले जाएं तो क़यामत के सारे अहवाल, और उसके बाद पुलिस रात का मामला, मिज़ान अमल का मामला, शफात का, ये सारी अहादीस एक जगह जमा है। वो जिसे शौक़ है तो पढ़े और उसको अंदाज़ा होगा कि ये मामला कितना सख्त होने वाला है आखिरत का। उसमें पुलिस रात का भी जिक्र मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें। बल कुरान क्लास बस इतनी ही मुतकाज़ी थी कि हम इस गुफ्तगू को इतना करके आगे चल पड़े। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।